جو شخص مسجد کے امن کو خراب کرتا ہو، مسجد کے اندر آ کر فساد مچاتا ہو، یعنی مطلب یہ کہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، ایذا پہنچاتا ہو، کبھی کسی پہ تنقید کر رہا ہے، کبھی کسی پہ تنقید کر رہا ہے، کبھی نمازیوں پہ تنقید ہے تو کبھی مقتدیوں پہ تنقید ہے، تو کبھی امام صاحب پہ تنقید، کبھی مکبر پہ تنقید، کبھی مؤذن پہ تنقید، اس کی زبان سے کوئی آدمی چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر فساد مچایا ہوا ہے، مسجد کی حالت کو خراب کیا ہوا ہے، امن کو خراب کیا ہوا ہے، اور اس کا فعل موجب اشتعال ہے، تو ایسے شخص کو مسجد سے باہر نکال دینا اور مسجد سے منع کر دینا اور مسجد جماعت سے منع کر دینا قانون شرعی کے عین مطابق ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى، اس شخص سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں جو شخص دوسرے انسان کو مسجد سے آنے سے منع کر دے۔ لیکن مسجد سے آنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مسجد کے اندر آ کر فساد مچاتا ہو، دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہو، تکلیف دیتا ہو، تنقید کا نشانہ بناتا ہو، ایسے شخص کو مسجد سے باہر نکال دینا یہ قانون شرعی کے عین مطابق ہے۔ اس بات کی تصریح احادیث مبارکہ بھی کرتی ہیں اور اقوال فقہا بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی امامت کو معزول کر دیا تھا جس نے مسجد کے اندر قبلے کی طرف تھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امامت ختم کرا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے پیچھے نمازیں تم نے ادا نہیں کرنی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے لہسن کھانے سے اور کچے پیاز کھا کر مسجد سے آنے والوں کو بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ ایسا شخص جو مسجد کے اندر کچا لہسن کھا کر آتا ہے یا پیاز کھا کر آتا ہے وہ دوسرے انسانوں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کو ایذا پہنچاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع کر دیا تھا۔ چنانچہ احادیث متواترہ اس پر اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ جو شخص بھی مسجد کے اندر تکلیف پہنچانے کا سبب بنے، فقہائے امت نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے، فقہائے کرام کے اقوال بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، جو شخص زبان سے دوسروں کو نقصان دے یا زبان سے دوسروں انسانوں کو ایذا پہنچائے، ایسے شخص کو بھی مسجد آنے سے منع کر دیا جائے۔ اگر یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں یا مسئلہ دیکھنا چاہتے ہیں، مسائل رفعت قاسمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 اور 74 پر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسائل رفعت قاسمی کے اندر مشکات شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے ہی اس بات کو نقل کیا گیا ہے۔ وہاں مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 کا حوالہ دیا گیا ہے اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔